اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پاکستان میں آج 15ویں روزے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سحر ٹرانسمیشن دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں اپنے عہد کے جید علماء کے ساتھ، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، قاری قرآن کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے قناعت۔ روزانہ ہم ایک موضوع لے کر آتے ہیں اور اس کو جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے۔ بنیادی گفتگو ہوتی ہے قرآن کے تعلق سے کہ قرآن کریم اس موضوع کے تعلق سے ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے۔ اس کے فوری بعد ہم بات کرتے ہیں کہ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا تعلیم کرتے ہیں۔ آج ہم قناعت کے حوالے سے بہت ساری احادیث پر بات کروائیں گے۔ قناعت میں، توکل میں، شکر میں کیا ربط ہے آپس میں۔ تقوی اس مہینے کا جو مقصد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی حاصل کر لو۔ تو تقوی کا تعلق قناعت سے کیا ہے، تقوی کا تعلق زہد سے کیا ہے، یہ بھی ہم دریافت کریں گے اپنے معزز علماء سے۔ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ تکاثر قرآن کریم کا 102واں سورہ ہے، مکی سورہ ہے، آیات کی تعداد 8 ہے۔ میں گزارش کروں گا پاکستان کے ممتاز قاری محمد اکبر مالکی صاحب سے کہ روح رمضان کے 15ویں سحری کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم۔ سبحان اللہ۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم۔ اللہ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون
ماشاءاللہ ثم لترونها عين اليقين اللہ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ماشاءاللہ ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ قاری صاحب سبحان اللہ قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ تکاثر کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لب گور تک پہنچ جاتے ہو ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا پھر سن لو کہ ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا تم دوزخ دیکھ کر رہو گے پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی صدق اللہ العظیم اللہ اکبر خواتین و حضرات ہمارا آج کا موضوع جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا آپ کو کہ قناعت ہے قناعت کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے یہ ہم جانیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے مجھے اس وقت جانا ہے بریک کی جانب واپس آئیں گے فیصل حسن نقشبندی صاحب ممتاز ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں ان سے ہم نعتیں سنیں گے اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوگا کہ ہماری جو علمی کمی ہے وہ ہمارے علماء دور کریں ایک چھوٹا سا بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہے ہمارے ملک کے ممتاز ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب گزارش کروں گا نعت رسول مقبول کے لیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم
محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا عروج ظلمتوں کا زوال آئینہ بھی وہی عکس جمال کس کا جے کمال کس کا دال مصطفیٰ بے مثال ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان دست اعجاز دے کنکری کو زبان حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال روک دے تو حرام اذن دے تو حلال کس کا جے کمال کس کا جے کمال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال کس کا جے کمال کس کا جے کمال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال آپ سا مشفق و مہربان ہے کہاں رحمت کبریا بالیقین بے گمان ہے خدائی جہاں 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 مصطفیٰ وہاں ہے خدائی جہاں مصطفیٰ وہاں حق نے بخشا انہیں ایسا قرب و وصال کس کا جے کمال کس کا جے کمال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال حب
نبی میرا ایمان ہے حب آل نبی میرا ایمان ہے عشق اصحاب سے ہاں میری شان ہے اولیاء سے وفا میری پہچان ہے ان کی نسبت سے ہوں میں ہوا باکمال ان کی نسبت سے تو میں ہوا باکمال کس کا اوجِ کمال کس کا اوجِ کمال میم حامیم لال مصطفیٰ بے مثال محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کس کا اوج کمال اللہ اکبر میم ہے میم دال مصطفیٰ بے خواتین حضرات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است خواتین حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے اور گفتگو کا آغاز کروائیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے اور ایک ہمارے بڑے خاص مہمان جو تشریف لائے ہیں اسلام آباد سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے ان کا بھی تعارف میں کراؤں گا لیکن بریک سے واپس آنے کے بعد ایک چھوٹا سا بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ علماء کے پینل کا تعارف میں بریک کے بعد آپ سے کرواؤں گا ہمارے لیے بڑے خوش قسمتی کی بات خوش بختی کی بات بڑے اعزاز کی بات کہ تشریف لائے ہیں اس پروگرام میں شرکت کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور ممتاز اسکالر عالم دین محترم استاد بلکہ انہیں میں کہتا ہوں استاد الاساتذہ پڑھاتے ہیں آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں عربی ادب تفسیر قرآن حدیث یا آپ کے خاص موضوعات محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اگلے 3 دن جس میں آج کا دن بھی شامل ہے ہمارے ساتھ رہیں گے ہم ڈاکٹر صاحب سے بہت سیکھیں گے اور قرآن کریم سے قربت حاصل کریں گے تشریف فرمائے ہمارے ایک ایسا نام کہ جانا مانا پہچانا نام اور کوئی اور نہیں ہو سکتا مولانا شجاع الدین شیخ صاحب روزانہ سحر میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم ہمیشہ شیخ صاحب سے سیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں یہ قناعت یہ لفظ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے کہ بھئی قناعت ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے سے یہ ایک آدمی کو قانع ہونا چاہیے یہ قانع نہیں رہا یہ قناعت کے معنی ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس باوقار مجلس کا آغاز آپ نے جس صورت سے کیا اس میں بھی اسی بات کو واضح کیا گیا ہے لیکن جیسے آپ نے سوال کیا سب سے پہلے تو ہم اس لفظ قناعت جو ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے ٹھیک عربی زبان کا یہ لفظ ہے کہ جس کا بنیادی معنی تو ہے اطمینان کا ہو جانا اب اس اطمینان کے ہو جانے کی جو کیفیت ہے اس کی 2 حالتیں ہیں ایک حالت ایسی ہے کہ جس میں قناعت نہ ہو تو بہتر ہے اور ایک حالت ایسی ہے کہ جس میں قناعت کا ہونا بہت لازم ہے ٹھیک جب کبھی خیر کی طلب ہو جب کبھی نیکی کا راستہ ہو جب کبھی
آگے بڑھنے کی بات ہو، اللہ رب العزت کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی بات ہو، تو اس میں اطمینان کسی منزل پہ بھی نہیں آتا، بلکہ وہ ہر قدم ایک نئے قدم کی طرف اٹھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور اس وجہ سے قناعت اس معنی میں تو نہیں ہوگی کہ جب آپ نیکی اور بھلائی اور خیر کے راستے پر چل رہے ہوں تو پھر مسلسل آگے ہی بڑھتے چلے جائیں اور اس میں مسابقت ہو، اس میں پیش قدمی ہو فاستبقوا اور الخیرات، فاستبقوا الخیرات کی کیفیت ہو۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف بلایا ہے۔ لیکن جب بات ہو ان تمام چیزوں کی کہ جنہیں فنا ہو جانا ہے، جنہیں ختم ہو جانا ہے، جنہیں انسان کی زندگی سے نکل جانا ہے، تو اس کی طلب میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ذرا اعتدال کی حد تک رکھو، اس میں اس قدر گم نہ ہو جاؤ کہ جو اصل تمہاری راہ ہے، جو اصل تمہارا مقصد ہے، جو اصل تمہاری زندگی کا حاصل ہے، وہ تمہاری نظر سے اوجھل ہو جائے۔ اس وجہ سے دنیا جسے ہم ایک مہلت عمل کا مقام کہتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں بنا رکھی ہیں، اور کون ہے ایسا مومن کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے منہ موڑ سکتا ہو اور وہ اس کو پسند نہ کرتا ہو۔ لیکن رب ذوالجلال ہمارے اندر وہ جو تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے ایک اشارہ بھی کیا، اس تقوی کا حاصل یہ ہے کہ زمین میں رہنا ہے لیکن توجہ آسمان والے کی طرف اور آسمان پر بنائی ہوئی جنت کی طرف اور آسمان والے کی رضا کی طرف توجہ اس کی طرف ہونی کیونکہ آسمان والا زمین والوں کے مسائل زمین والوں سے زیادہ جانتا ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو رب ذوالجلال نے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں کہا کہ یہ میری نعمتیں ہیں، تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، بلکہ ایک مقام پر تو قرآن مجید میں بہت واضح انداز میں یہ کہا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، بتا دیجئے اے رسول کہ کون ہے کہ جس نے اس زینت کو جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بنا رکھی ہے اس کو حرام کر دیا ہے۔ گویا کہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنا یہ ہر ایک مومن کو پسند بھی اور اسے کرنا بھی چاہیے، لیکن دل اس دنیا کی نعمتوں کے ساتھ لگا دینا، اس حد تک لگا دینا کہ وہ نیکی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو عمل ہے وہ پس پشت چلے جائے اور وہ متاثر ہو جائے، اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے اور اس سے دور رکھا ہے۔ جب ہم قناعت اس معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آ جائے اس پر مطمئن ہو جانا، اس پر صبر کر لینا، اور زیادہ کی طلب میں الہاکم التکاثر کی کیفیت میں انسان داخل نہ ہو جائے کہ مزید سے مزید اور مزید سے مزید وہ چیزیں حاصل کرنا کہ جن کا حاصل بالآخر فنا ہونا ہے، اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے کاموں میں مسابقت اختیار کرتے رہنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں نازل کی، ہم پر نزول ہوا، ان پر ہم قناعت تو کریں لیکن مزید نعمتوں کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے رہیں، یہ بھی ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں گے کہ قناعت میں، توکل میں، شکر میں، صبر میں، زہد میں آپس میں کوئی ربط ہے یا نہیں؟ زہد کا تعلق کیا ہے قناعت سے، یہ بھی ہم خاص طور پر جاننا چاہیں گے۔ زہد کیا ہے؟ زہد کا دنیا سے بے رغبتی۔ تو دنیا سے جب بے رغبتی ہو گئی تو پھر مسابقت اللہ کی نعمتوں کے نزول میں ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں میں اضافہ کرتا رہے۔ تو کیا ایک آدمی جو زہد اختیار کرتا ہے وہ دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے اتنی ہی جد و جہد کر سکتا ہے جتنا ایک عام مسلمان جو کہ غیر زاہد ہو؟ یہ بھی سوال ہم رکھیں گے شیخ صاحب کی خدمت میں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تفصیلاً بات کریں گے قناعت کے موضوع پر۔ آج کا موضوع قناعت، ہم اور آپ جانتے ہیں کچھ کالرز ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے علماء سے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا میں شیخ صاحب سے پہلے گفتگو میں انہیں شریک کر لوں، اس کے بعد کالز لے لیتے ہیں۔ شیخ صاحب، کچھ سوالات میں نے اٹھائے تھے، پھر قبلہ نے
بنیاد فراہم کر دی پروگرام کی. ارشاد فرمائیے قناعت کے حوالے سے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے جن دو رخوں کی طرف اشارہ کیا، وہی وہ توازن ہے جو سامنے رہنا چاہیے. اور حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، ٹھیک ہے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. تو اس سے وہ فاستبقوا الخیرات والا پہلو بھی شامل حال رہے گا کہ جب میں اپنے سے آگے ان لوگوں کو دیکھوں گا جو دین میں آگے ہیں، تو مجھے میری نیکی پر اطمینان نہیں ہوگا اور میں خیر میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا. اور جب میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں گا تو ہوس اور حرص اور طمع اور لالچ سے بچ سکوں گا، اور جو کچھ میرے پاس ہے جو بہت سو کے پاس نہیں ہے، ان کو دیکھ کر میرے لیے قناعت اور شکر کی روش اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. تو ایک تو یہ سادہ سی دو باتیں حدیث میں ہمارے سامنے آتی. ایک بات آپ نے فرمائی تھی کہ شکر بھی ہے، توکل بھی ہے، قناعت بھی ہے، صبر بھی ہے. ان سب باتوں میں کیا ربط ہے؟ زہد بھی ہے. زہد بھی ہے. اگر بنیادی طور پر ہم کہیں تو یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان ہی کے مختلف مظاہر ہیں جو بندہ مومن کی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں. اللہ ہی پر ایمان کا حاصل توکل ہے، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ ہی کی ذات سے. اللہ ہی پر ایمان کا حاصل ہے کہ بدلتے حالات میں آنے والے مسائل پر صبر کرنا اس کی رضا کے حصول کے لیے. اللہ ہی پر ایمان کا حاصل ہے کہ جو کچھ ملا اس کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرنا. اللہ ہی پر ایمان کا حاصل ہے کہ اس کی عطا پر مطمئن رہوں، راضی رہوں اور قناعت کی روش اختیار کروں. اب رہا زہد کا معاملہ، تو زہد کیا ہے؟ زہد ترک دنیا کا نام نہیں ہے. زہد اس بات کا نام ہے، جیسے کسی نے کہا، خوبصورت کہا، کہ میں دنیا میں رہوں، دنیا میرے اندر نہ رہے. سیدنا علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال تمہارے ہاتھ میں ہو یہ نہیں ہونا چاہیے. زہد یہ بھی ہے کہ میں رہوں گا ادھر، یہ دنیا اللہ نے مجھے برتنے کو دی ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہی پیدا فرمائی ہیں، لیکن میں رہوں گا ادھر، اس کو برتنے کی شے سمجھوں گا اور اس کو استعمال کروں گا اپنی اس زندگی کے لیے جو کہ دراصل ہمیشہ کی زندگی اس زندگی کے بعد آنے والی ہے. تو زہد دراصل یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کا اختیار کرنا، اس دنیا میں ڈوب نہ جانا. جیسے امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی جو ہے وہ پانی میں چلتی ہے، پانی ہی میں چلے گی، لیکن بقدر ضرورت حصہ پانی میں ہوگا. اگر زیادہ حصہ اس کا اندر جائے گا تو وہ ڈوب جائے گی. مجھے دنیا ہی میں رہنا ہے، بقدر ضرورت رہنا ہے، لیکن اگر میں زیادہ اندر جانے کی کوشش کروں گا تو ڈوب جاؤں گا. یہی حاصل ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دولت بری چیز نہیں ہے، دولت سے محبت بری چیز ہے. دولت کا مقام یہ ہے، یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ، کشتی پانی میں چل رہی ہے، پانی کشتی سے باہر رہے گا، پانی کشتی کے اندر نہیں آئے. تو یہ کچھ اصول ذہن میں رہیں تو یہ دنیا حسین ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایک ہوس کا تعلق قناعت سے، وہ بھی کیا ہے اس کو بھی ہم معلوم کریں گے آپ سے کہ جناب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آگے بڑھوں. میرے پاس اگر کچھ میرے پاس 100 روپے ہیں تو یہ 200 میں تبدیل ہوں، 200 400 میں ہوں. اور جو نعمتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں مجھے اس کے اظہار کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، ان نعمتوں کا اظہار بھی کرو. تو اس میں اعتدال کتنا ضروری ہے یہ بھی ہم آپ سے معلوم کریں گے. کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا ذرا زور سے بولیے برادر. وعلیکم السلام. سر کون صاحب کہاں سے؟ میں عمر بات کر رہا ہوں لاہور سے. عمر صاحب کیا سوال؟ سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں جی، ہم اس کے ساتھ ہماری جو پہلے رہ گئی ہوئی نمازیں ہیں وہ قضا کرتے ہیں اس کے فرض. جی، تو میں پوچھنا یہ تھا کہ اس کی ہم نیت کیسے کریں گے نماز کی؟ اچھا، قضا نمازوں کی نیت. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم کہیں پہ کام کر رہے ہیں جی تو وہ ہمیں کہتا ہے جی کہ فلاں چیز اتنے کی ہے تو آپ نے اس کو اتنے کی نہیں، اس سے ڈبل بیچنی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ اچھا، ڈبل بیچنی ہے، ڈبل قیمت پر بیچنی ہے، اس کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ مارجن آف پروفٹ دین بتاتا ہی نہیں. یہ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا اس زمانے کے آدمی پہ چھوڑ دے گیا ہے کہ اخلاقیات کو برتتے ہوئے خوشگوار معاشرے تخلیق کرو؟
कैसी अजीब बात है ये। बहुत अच्छे सवालात हैं आपके। अगला सवाल लेते हैं, अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद यूसुफ लाहौर से। मोहम्मद यूसुफ साहब लाहौर से। सर क्या सवाल? अच्छा, बात यह है कि जरा गौर से सुनिएगा मेरा सवाल। मौलाना अलाउद्दीन शेख साहब ने एक बात कही है जी कि दीन के मामले में ऊपर देखिए जी ऊपर वाले को, जी, और दुनिया के मामले में नीचे वाले को जी हाँ। देखिए। लेकिन बात यह है जी कि जहेज के मामले में जब हम बच्चियों की शादी करते हैं तो हम नीचे नहीं देखते बल्कि ऊपर देखते हैं। लालच है ना बंदे को, बहुत जिसकी अच्छी वजह बात से बहू बेटियां हमारी बहनें घरों में बैठी बुरी हो रही हैं। बहुत अच्छा करें। और इस मामले में हमारा कुरान जो हमें क्या कहता है, लालच क्या चीज है, क्या इस लालच को खत्म किया जा सकता है कि बच्चियां घर में बैठी बुरी ना हो जाएं, उनको को लेने के लिए आ जाए बगैर लालच के? मेरा ये सवाल है, जरा तफसील से बताइएगा। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ जी कि अगर आप मेरा जवाब बाद नमाज फजर कराची से के बाद दे दें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे मस्जिद जाना होता है। या फिर अच्छा। थोड़ी दे दीजिए। नहीं तो आप ऐसे करते हैं ना कि आपका जवाब अभी अगर हम आपको देते हैं तो कैसा है? बड़ी मेहरबानी, ठीक है, शुक्रिया। तो आप 2 सेकंड रुकिए। अब देखिए यहाँ पर जो बात इन्होंने फरमाई, ये एक हमारा समाजी मसला कितना बड़ा जहेज, इसका ताल्लुक को समाजियात से ज़्यादा है। जहेज देना ना देना, उसकी सतह क्या रखी जाए, इसका ताल्लुक दीनी हुक्म नहीं है। ठीक है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम, और ब्रेक की तरफ से वापस आने के बाद मैंने इनसे वादा किया है कि आपका जवाब फौरन आएगा, लेकिन 3 बजे की खबरें हमें सुननी है। बहुत अहम बात है क्योंकि हमारा न्यूज़ चैनल है। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे और ये मोहम्मद यूसुफ साहब का सवाल ज़रूर रखेंगे हम शेख साहब और डॉक्टर साहब की खिदमत में। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। यूसुफ साहब का सवाल हमारे पास मौजूद है, हम जवाब देंगे शेख साहब से, लेकिन ये वक्त है क्विज़ का सवाल आपकी खिदमत में पेश करने का। रोज़ हम सवाल रखते हैं और इफ्तार ट्रांसमिशन में कुरानदाजी के ज़रिए 4 अफराद की खिदमत में इनामात पेश किए जाते हैं। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। सहाबा इकराम में से फ़क़ीहुल उम्मत कौन से सहाबी कहलाते थे? 3 ऑप्शंस, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922 343 00980। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 00922 345 27009। हमारा ईमेल एड्रेस है rr@duniatv.tv। शेख साहब, ये जहेज में हम अपने से नीचे को क्यों नहीं देखते, ऊपर को क्यों देखते हैं? पहली बात तो है कि जहेज में ना ऊपर देखें ना नीचे देखें, रसूलुल्लाह को देख लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ से क्या हमें हिदायत मिलती है? एक बात कोट की जाती है कि आपने बीबी फातिमा को जहेज़िया, ये भी गलत कोट किया जाता है और यही कोट किया जाता है। हालांकि 4 बेटियां थी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की। बीबी फातिमा को जो कुछ आपने पेश किया वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रकम से था, और उसमें जो 2-3 बर्तन थे और चक्की थी उसको, और एक बिस्तर और 2 तकिए, उसको आज के जहेज पे अप्लाई भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि वो रकम सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बाकी 3 बेटियों के बारे में तो कुछ नहीं बयान किया जाता। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने खुद कई निकाह किए, कुछ लेने का तस्वुर हमें नहीं मिलता। तो उसूलन तो ये बात है। मजीद उसूल ये बात क्या है, किसी बेटी के वालिदैन पर, किसी बहन के भाई पर उस लड़की की शादी के हवाले से इस्लामी तालीम के मुताबिक 1 रुपए का खर्चा भी नहीं। जब निकाह होता है तो छुआरे तकसीम होती चले आ रहे हैं, 14 सदियों से छुआरे लड़का लेकर आता है, ठीक है। और वलीमे की दावत हमें सुन्नत में मिलती है, जो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम का अमल है। तो हासिल कलाम जहेज का तो ये कोई तस्वुर हमारे यहाँ पाया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निकाह सुन्नत के नाम पर होता है, तो सुन्नत में तो हमें ये तस्वुर मिलता है। अलबत्ता हमारे यहाँ बेटियाँ आज भी घरों पर आती हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाती, उनके बच्चे कभी खाली हाथ नहीं जाते, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। पूरी ज़िंदगी पड़ी है। शादी ब्याह के मौके पर जो लोग डिमांड करते हैं, ख़ासतौर पर लड़के वाले, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं तो कहता हूँ बड़ी बेगैरती की बात है। जिन माँ बाप ने बेटी को जवान करके तुम्हारे हवाले कर दिया, उनसे क्या तकादा किया जाए, और
مرد کو مرد بننا چاہیے جس پر کفالت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور وہ تقاضا کر رہا ہے اگر عین نکاح کے موقع پر تو اس سے کیا توقع کی جائے گی کہ پوری زندگی جس لڑکی کی کفالت اس کے ذمہ ڈالی گئی ہے اس کفالت کی ذمہ داری کو ادا کر سکے گا۔ ضمان اگر نہیں کر رہا لڑکا، لیکن کیا لڑکی والے اگر جہیز دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق تو کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ اگر دینا چاہے تحفے کے طور پر کوئی حرج کی بات نہیں، مگر اس میں بھی ایک سوال ہے، دکھاتے کیوں ہیں؟ ساری زندگی بچی کی تعلیم پر، کپڑوں پر، صحت پر لاکھوں روپے خرچ کیا، کسی کو بل دکھائے ہم نے؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اپنے سے بڑوں کی طرف میری اوقات ہے اپنی بہن کو جہیز دینے کی، فرض کیے 10 لاکھ مثال کے طور پر، تو میں آپ نے 20 لاکھ دیا ہے، تو میں 20 لاکھ کیوں دیکھوں؟ یوسف صاحب کہہ رہے ہیں 5 لاکھ کی طرف دیکھوں۔ ہاں، ایک تو 5 لاکھ کی طرف دیکھی تو دوڑ ہم نے لگائی نا، ہم نے اس کو ایک سٹیٹس سمبل بنا دیا ہے، ناک کا مسئلہ بنا دیا ہے، ناک ان چیزوں سے نہ کٹتی ہے نہ اونچی ہوتی ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے انیس صاحب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کے ہمارے بہت سارے فلاحی اداروں کو شادی کے لیے جہیز دینا پڑتا ہے، اگر سنت کو بنیاد بنائے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے نا، سنت کو بنیاد بنائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، سنت کو بنیاد بنائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ خواتین حضرات، اس وقت ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ یوسف صاحب کو اپنے سوال کا شافی جواب مل گیا ہوگا۔ اس بریک کے دوران میں ہم اذان فجر لاہور بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہمارا موضوع ہے قناعت، اس پر آ جائیں گے۔ کچھ سوالات آپ لوگوں کے ہیں وہ بھی ہم رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ تشریف فرما ہوں گے ہمارے ساتھ اس وقت بھی ہیں، اور اگلے 3 دن بھی محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ فی الحال ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ موضوع ہمارا قناعت ہے جس پر بات ہو رہی ہے، لیکن کچھ سوالات آئے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے رکھوں ڈاکٹر صاحب کے سامنے اور شیخ صاحب کے سامنے، اور پھر آگے بڑھیں گے۔ عمر صاحب کا سوال یہ تھا کہ جو ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ان نمازوں کی نیت ہم کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے اس غفلت پر توبہ کی جائے اور استغفار کیا جائے، کیونکہ ایک مومن اور مسلمان شخص، اس سے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی میں نمازیں رہ جائیں اور ایک طویل زمانے تک رہ جائیں، کیونکہ یہ بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے موت سے پہلے واپسی کا موقع بھی عطا کر دیا، توبہ کا اور استغفار کا موقع بھی عطا کر دیا، اس لیے پہلے تو استغفار کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کسی نماز کا وہ ارادہ کریں تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ اگر وہ نماز فجر مثلاً ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو نماز فجر جو قضا ہو چکی ہے میں اس کی نیت کر رہا ہوں، کیونکہ نیت کا تعلق تو دل سے ہے، اس کے لیے کوئی باقاعدہ جملہ، کوئی باقاعدہ الفاظ کہنا ضروری تو نہیں ہوتے، لیکن اپنی تسلی کے لیے کہ تاکہ آدمی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، اس طرح کے الفاظ اگر وہ ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز، اس کی نیت پوری ہو جاتی ہے۔ اور شیخ صاحب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، میرا خیال ہے کہ جو قضا نمازیں ہوتی ہیں اس کے صرف فرض ادا کیے جاتے ہیں، اور احناف کی یہ رائے بھی ہے کہ وہ وطر کی بھی قضا ان کو کرنی ہوگی، وطر کی قضا بھی کرنی، یہ ایک خاص بات ہے۔ البتہ یہ اپریشیٹ کریں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ آج کسی کو اپنی قضا نمازوں کی فکر بھی ہے، بہت اچھی بات، ورنہ لوگ تو اس وقت جو ادا کرنے والی، میں رمضان کے علاوہ بات کروں، اس کی فکر بھی نہیں کرتے، تو ان بھائی کی اس بات کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ اور ایک اور ہم اس میں خوشخبری سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہوں گی، بندے نے اپنا سا عمل شروع کر دیا، توبہ استغفار بھی کر لی، اللہ کی ذات رحیم ہے، معافی فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات رحیم ہے، اسے واپس آنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ کالرز ہیں آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم رکھیں گے سوالات آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں بات کر رہا ہوں محسن جی، اور علماء کرام کی خدمت میں بھی میرا سلام جی پہنچ گیا سر۔ سر میرے چند سوالات تھے۔ ایک سوال میرا یہ ہے کہ کل پرسوں میں ٹاپک دیکھ رہا تھا، اس میں ہم اپنے حکمرانوں کے بارے میں کہہ رہے تھے، تو یہ قرآن میں نہیں آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے کے لوگ ہوں گے اس طریقے کے حکمران تم پر نافذ کر دیے جائیں گے؟ اچھا، یہ قرآن کریم میں تو خیر ہمارے علماء بتائیں گے، حدیث میں یہ حدیث میں موجود ہے جی، قرآن کریم میں نہیں آیا۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ حسد اور رشک
رشک کرنے کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے. جیسے آپ ایک اہل علم ہے, شجاع صاحب بیٹھے ہوئے وہ اہل علم ہے, اگر میں ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے اور یہ علم مجھے بھی اگر عطا ہوتا یا میرے پاس بھی اتنی نالج ہوتی اور وہ ہوتی, تو یہ بھی حسد میں شمار ہوگا یا یہ رہے گا؟ بہت اچھے سر, قناعت اور کنجوسی میں کون سی لائن رہ جائے گی جی, کہ کہاں تک میں قناعت کروں کہ وہ کنجوسی نہ کہلائے؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. اچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ محسن. محسن صاحب. محسن صاحب, آپ نے اتنے اچھے سوالات کیے. میں آپ کی خدمت میں ایک کیو موبائل پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ قبول فرمائیں گے؟ سر اگر وہ ایک بخشش کا جو ذریعہ ہے, احسن الکلام اگر وہ مل جائے. اچھا, احسن الکلام کے لیے میں درخواست کروں گا, بلکہ سفارش کروں گا آپ کی کہ آپ کو روانہ کر دیا جائے. میری خواہش یہ ہے کہ آپ کو ملے, لیکن کیوں موبائل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی انیل انکل, میرا آپ سے یہ سوال ہے. میں شفا شیخ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی شفا شیخ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں جو ہے یہ جو ہم اصال ثواب کرتے ہیں جو وفات پا جاتے ہیں لوگ ان کو, تو یہ جو ہم اصال ثواب کرتے ہیں اس کا ایک ثواب ہوتا ہے سورت کا اور ایک فضیلت ہوتی ہے. تو وہ صرف ثواب ہم جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو فضیلت اور ثواب دونوں ملتے ہیں. تو جس کو بخشتے ہیں اس کو فضیلت بھی ملتی ہے, اس کی فضیلت بھی ملتی ہے اس کی. اچھا, یہ سوال تم نے بڑا اچھا کیا ہے اور سوال رکھیں گے تمہارا. ایک ویڈیو کوئسچن بھی ہم رکھتے ہیں شیخ صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں. یہاں کچھ سوالات ہم نے ریکارڈ کیے ہیں کراچی, لاہور, اسلام آباد کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر, تاکہ وہ بھی رکھے جائیں. جناب والا دکھائیے گا. ہم لوگ قیام صبح کو تو فین تھے ہی. دنیا ٹی وی نے, انیک بھائی نے اور علماء کرام نے رمضان ٹرانسمیشن شروع کر کے جو مذہبی فریضہ انجام دیا ہے, اس کے لیے میں ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ٹی وی اور ان کے تمام اسٹاف کو اس کا اجر عطا فرمائے. آمین. ہمارے معاشرے سے قناعت ختم ہوتی جا رہی اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں کس قدر تساہل سے کام لیتے ہیں. کیا قناعت شکر گزاری کا دوسرا نام نہیں؟ تفصیل کے ساتھ ان سوالات کا جواب دیجیے. کیا قناعت شکر گزاری کا دوسرا نام نہیں؟ یہ سوال میں رکھتا ہوں شیخ صاحب آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قناعت کی جو تعریف ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سامنے رکھی اور اس کا وہ پہلو کہ جو چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں اس پر اطمینان ہو بندے کا, جس کو میں نے ایک اور انداز عرض کیا کہ اللہ کی رضا اور عطا پر راضی رہنا, یہ بھی شکر ہی کا ایک پہلو ہے کہ اللہ نے جو مجھے عطا فرمایا میں اس کو اپنے لیے کافی سمجھوں, کیونکہ میرا اللہ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ اور بہت زیادہ جانتا ہے کہ کیا میری ضرورت ہے اور کیا نہیں ہے. تو اللہ کی عطا پر راضی رہنا یہ بھی قناعت کا ایک پہلو ہے, اور یہ شکر ہی کا تقاضا ہے کہ جو عطا ہوا اس کو بھی میں نعمت سمجھوں اور جو ملا ہے اس کا اظہار بھی کروں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, بات کریں گے آگے انشاءاللہ, اور اس پر بھی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کروں. تو جو مل چکا اس پر شکر گزاری یہ شکر ہی ہے, اور قناعت کے ساتھ اس کا بالکل سمجھیے کہ چوری دامن کا ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب کیونکہ سوالات بھی ہیں لیکن کیونکہ اب یہ بات قناعت کی ہو گئی ہے تو میں ایک سوال جو رکھا تھا میں نے پہلے آپ کی خدمت میں, وہ یہ کہ قناعت کیا ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہیں یا زمین و آسمان کو سجایا وہ بندے کے لیے, اور یہ قطعاً منع نہیں ہے کہ میں اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کروں. جائز نعمتیں, ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سورہ اعراف کی آیت کا حوالہ دیا کہ کس نے وہ نعمتیں حلال کر دی ہیں, کس نے وہ رزق حلال کر دی ہے, حرام کر دی ہے معاف کیجیے گا, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا. تو قناعت کا یہ مطلب نہیں کہ جو مجھے مل چکا بس میں اس پر مطمئن ہو جاؤں اور میں مزید کی کوئی تلاش نہ کروں, مزید کی کوئی فکر نہ کروں. مزید سے مراد کیا ہے, میرے زیر کفالت لوگ بھی ہیں
اور ان کی کفالت کی ذمہ داری مجھ پر ہے، جس کو ادا کرنے کے لیے ممکن ہے مجھے وسائل کو بڑھانے کی ضرورت پیش آئے۔ آج میرے بچے چھوٹے ہیں، کل انہوں نے بڑا ہونا ہے، کل ان کی تعلیم کے اخراجات ہیں، ان کی شادی بیاہ کے اخراجات بھی ہوں گے۔ اس تناظر میں اب میں اپنے وسائل کو بڑھانے کی کوشش کروں تو قطعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے اپنی جائز حاجات کو پورا کرنے کی کوشش اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا تو یہ میرا دینی فریضہ ہے۔ کسب الحلالی فریضۃ بعد الفرائض، رزق حلال کمانا بھی ایک فریضہ ہے دیگر فرائض کے بعد۔ البتہ اس مزید کی کوشش جو کہ میری ضروریات کے تحت ہے، اس میں میں ایسے آگے بڑھ جاؤں کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے۔ میں اس میں ایسے آگے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی حلالی تو کما رہے ہیں، اچھا ہی کام تو کر رہے ہیں، وہ اللہ کے بندے حلال کمانا اچھا کام ہے، لیکن پوری حدیث یہ ہے کہ کسب الحلالی فریضۃ بعد الفرائض، رزق حلال کمانا ایک فریضہ ہے دیگر فرائض کے بعد۔ اب اگر یہ آگے بڑھنا مجھے اور فرائض کی ادائیگی سے روکتا ہے اور میں امتی ہوں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ ذمہ داریوں کا تصور بھی میرے سامنے رہے، تو ایسا آگے بڑھنا جو مجھے دیگر ذمہ داریوں سے غافل کر دے، یہ قطعاً مطلوب نہیں، نہ اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ ابھی ہم رزق حرام کی طرف نہیں آ رہے، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ ایسا نہیں کہ میں کوہنیاں مارتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، لوگوں کو ذبح کرتا ہوا آگے جا رہا ہوں، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہوں، ایسا نہیں۔ میں رزق حلال ہی کمانا چاہتا ہوں، میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں، مجھے رزق حلال ملتا ہے، لیکن اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا۔ کیا مجھے اس پر قناعت کر لینی چاہیے، یا میں مزید 8 گھنٹے کام کر کے اپنے اوپر جبر کر کے خود کو بیمار کر کے میں اپنی ضروریات کو بڑھا کر ان تمام ایکسپنسز کو میٹ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، میں قناعت کے بارے میں 2 باتیں آپ کی اس سوال کے تناظر میں خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قناعت کا ایک تصور جو ہے وہ واضح طور پر ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت جو ہمیں دے رہا ہے ہمیں اسی سے امید رکھنی چاہیے، اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے توقع اور امید اپنے دل سے نکال دی جائے۔ جس بندے کے دل میں یہ والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اسی کو استغنا کہتے ہیں، اسی کو فقر کہتے ہیں، اسی کو قناعت کا ایک پہلو اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ جب انسان دوسروں سے زیادہ توقع وابستہ کرتا ہے تو پھر اس کی قناعت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے امید رکھنا اور غیر اللہ سے اپنی امیدوں کو توڑ کر اللہ رب العزت ہی کے ساتھ وابستہ رہنا، اور وہ جو جائز اور حلال طریقہ ہے اس کے مطابق محنت کرتے رہنا۔ یعنی دوسری بات، یعنی بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو اس لیے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ غیر اللہ سے امید نہ رکھی جائے، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ اور اطمینان رکھا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دوسری بات، ایک مومن جو ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں کماتا، بلکہ ایک مومن دوسروں کے لیے کماتا ہے۔ اپنی ضرورت تو جتنی ہے وہ پوری کر ہی رہا ہے، لیکن اب اسے دوسروں کے لیے کمانا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی اسی جائز طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ اس دوسرے میں اس کی اولاد بھی شامل ہے، اس کے گھر والے بھی شامل ہیں، اس کے عزیز و اقارب بھی شامل ہیں، اور یہ دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم مثال کے طور پر تلاش کریں تو مجھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابوبکر صدیق، عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف اور اس طرح کے بہت سارے برگزیدہ اصحاب نظر آتے ہیں کہ جن کے جب قافلے تجارت کے آتے تو مدینے میں شور مچ جاتا کہ اتنا قافلہ آتا، لیکن اسی لمحے مجھے ان کی زندگی اور ان کی سیرت پڑھتے ہوئے یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ اس میں سے کسی شخص نے بھی اپنے لیے کوئی محل تعمیر نہیں کیا۔ ان میں سے کسی بھی شخص نے اپنے لیے کوئی محل تعمیر نہیں کیا، اور جو بات فرما رہے تھے آپ کہ مال تو آیا لیکن مال سے محبت دل میں نہیں آئی، وہ خلق خدا کے نام کر دیا وہ مال۔ میں بریک کی طرف جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، لیکن میرا سوال آپ کے ذہن میں رہیے، ہاں وہ میرا سوال اب تک قائم ہے جس کا جواب مجھے نہیں ملا، کہ میں قناعت کر رہا ہوں اس آمدنی پر جو مجھے مل رہی ہے، لیکن اگر میں اپنی آمدنی کو بڑھانا چاہتا ہوں، اپنے پر ظلم کر رہا ہوں حلال طریقوں سے، کیا اس کی اجازت دین دے رہا ہے، یا مجھے جو میری آمدنی ہے اس حد تک اس آمدنی کو محدود رکھ لینا چاہیے، اس پہ قانع ہو جانا چاہیے؟ خواتین حضرات، ایک بریک۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب جہاں آپ کی بات کٹی تھی میں چاہتا ہوں اسی کو جوڑ دیتے ہیں۔ جی، چونکہ بات ادھوری تھی اس لیے ہم اس کو مکمل کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ پہلا حصہ کہ جب بھی کوئی شخص کام کرتا ہے ایک مومن ہونے کے ناطے سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، تو وہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اب اسے صرف اپنے لیے نہیں کمانا بلکہ دوسروں کے لیے کمانا ہے، جس میں اس کی آل اولاد سے لے کر امت کے دیگر افراد اور اس علاقے اور ملک میں رہنے والے افراد سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کا ایک حصہ بہت اہم ہے کہ ایک شخص کے پاس قدرت ہے 8 گھنٹے کام کرنے کی، 10 گھنٹے کام کرنے کی، لیکن وہ اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے 12، 15، 16 گھنٹے کام کرتا ہے، تو ہمیں دین اسلام کی تعلیم یہ عطا کرتی ہے کہ تم اپنی زندگی کو ایک معتدل زندگی بناؤ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اور شریعت کا یہ ایک بنیادی حکم کہ وَلِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر کوئی حق ہے۔ وہ بندہ جو 16 گھنٹے کام کر کے اپنے گھر میں واپس آتا ہے اس کے بچے سو چکے ہوتے ہیں، گویا کہ بچوں کا حق مار کر وہ کچھ پیسہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ اسے نقصان کہاں سے اٹھانا پڑ رہا ہے، گویا کہ کہیں نہ کہیں اس نے کسی کا حق مار کر ایک حق پورا کیا اور دوسرا حق جو اسے نظر انداز کر دیا۔ اس لیے اپنی جو نعمتیں ہیں اور اپنی جو آسائشیں ہیں اس کی بھی یقیناً کچھ نہ کچھ حد بندی اور درجہ بندی کرنی چاہیے کہ زیادہ اہم کون ہے اور زیادہ اہم کیا ہے۔ مجھ سے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے پوچھا اور کہنے لگے کہ جناب ہمارے بچے قرآن اچھا نہیں پڑھ سکتے، ہمارے بچے جو ہے وہ تعلیم میں پیچھے رہ رہے ہیں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بس فلاں جگہ کام کرتا ہوں، اور مجھے اندازہ ہوا کہ جتنا وہ کام کرتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس یہ وقت نہیں رہتا کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچ سکیں کہ وہ کیوں پیچھے رہ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے صرف ایک بات کہی کہ آپ اپنے اندر سے جھانک کر اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آپ کے لیے زیادہ قیمتی وہ پیسہ ہے جو آپ کما کے لاتے ہیں یا وہ بچے ہیں کہ جو آپ کا مستقبل اور آپ کا صدقہ جاریہ اور آپ کی علامت اور آپ کی پہچان بن رہے ہیں۔ بس جو زیادہ اہم ہے اس کی طرف زیادہ توجہ کر لیجئے، بات آسان ہو جائے گی۔ اس لیے جو شخص بھی محنت کرتے ہوئے حلال کمانا چاہتا ہے یقیناً اسے اجازت ہے، لیکن اس حلال کے چکر میں دیگر جو ذرائع اور فرائض ہیں ان کو نظر انداز نہ کرے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیخ صاحب یہ بہت اہم بات، توازن، بہت اہم بات، توازن، اعتدال۔ دین ہمارا اعتدال پہ ہی کی تعلیم دیتا ہے ہمیں۔ اب اس کو میں چاہتا ہوں ذرا سا اور ہم کھولیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا المیہ ہے، بعض اوقات میں سوچتا ہوں احکامات خداوندی پر عمل کیسے ہوگا، میں اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہا، لیکن میں رزق حلال کے چکر میں ایسا لگ گیا ہوں کہ میں 16 گھنٹے کام کر رہا ہوں، گھر پہ آتا ہوں بچوں سے ملاقات نہیں ہوتی۔ آپ کی اجازت سے میں 2 جملے شیئر کر لوں۔ ایسے ہی ہوا کہ بہت سے گھرانوں کی مثالیں ہیں کہ باپ جو ہیں وہ بہت زیادہ کما رہے ہیں اور بچوں کو بڑی آسائشیں بھی دے رکھی ہیں، لیکن پھر وہ بچے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وی نیڈ پریزنس انسٹیڈ آف پریزنٹس۔ آپ نے تحفے تحائف کی تو بھرمار کر دی ہے اور آسائشوں کی بھرمار کر دی ہے، لیکن باپ کی وہ شفقت، باپ کی وہ توجہ، باپ کی وہ تربیت، باپ کا وہ لمس، باپ کی وہ موجودگی، باپ کی وہ چاشنی اور محبت، اس سے وہ بچے اگر محروم ہو رہے ہیں تو یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ بہت خوبصورت تجزیہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، مجھے کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، اعتدال کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم قناعت پر آج بات کر رہے ہیں تو قناعت ایک صفت ہے جو کہ مطلوب ہے، جس کے تحت کچھ فرائض ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہوں گے، مگر اس کے ساتھ اور بھی تو فرائض ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا، وہ اعتدال، وہ توازن ضروری ہے۔ اور جیسے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، یہاں تو کمانے کی بات ہو رہی ہے، صحابی پوری رات کھڑے ہوئے قیام اللیل میں اور شکایت پہنچ رہی ہے زوجہ محترمہ کے ذریعے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق ولعینک علیک حق ولزورک علیک حق۔ وہ تو قیام اللیل میں کھڑے تھے، اندازہ کریں کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ توازن ہے جو رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توازن ضروری ہے۔ سوال آیا تھا کہ حسد اور رشک کے درمیان کیا فرق ہے؟ دیکھیے اردو زبان کی اصطلاح میں تو حسد جو ہے یہ یقیناً ہمیشہ ایک مذموم اور ناپسندیدہ عمل ہی کی صورت میں استعمال ہوگا،
اگرچہ حدیث کی زبان میں حسد کبھی رشک کے معنی میں استعمال ہوا اور کبھی حسد کے معنی میں استعمال ہوا. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی فرد کے ہاں کوئی نعمت دیکھتا ہے اور اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اور یہ تمنا رکھتا ہے کہ یہ نعمت جو ایک اچھی نعمت ہے فلاں بندے کو میسر ہے، اے اللہ مجھے بھی عطا کر دے، اس کو ہم اردو میں رشک کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کے لیے غبطہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور کہیں کہیں حسد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے اس طرح کا خیال، اس طرح کی تمنا، اس طرح کی دعا یہ جائز بھی ہے اور اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے. جائز بھی ہے اور محنت بھی کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ خیال آ جائے کہ فلاں کے پاس یہ والی نعمت ہے میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے، تو اس کو حسد کہا جائے گا. اور اس سے اللہ رب العزت نے پناہ ہمیں سکھائی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. قل اعوذ برب الفلق میں اس بات کا ذکر ملتا ہے. اس لیے کسی دوسرے سے اس کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا اور اس کے لیے کوئی آگے بڑھ کر اقدام کر لینا، یہ دونوں ہی مذموم اور قابل مذمت عمل ہیں. لیکن دوسرے کی نعمت کو خود حاصل کرنے کی اس طریقے سے کوشش کرنا کہ وہ نعمت اس کے پاس بھی رہے لیکن میں بھی اس کا حقدار بن جاؤں اور میرے پاس بھی وہ نعمت کسی نہ کسی طریقے سے وہ رشک ہے، اور یہ ایک جائز عمل ہے. یہ ایک جائز عمل ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اور جو بہت اہم بات کہ علم اور مال کے تعلق سے حسد کیا جا سکتا ہے. جی میں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حسد رشک کے معنی میں استعمال کیا. ٹھیک، یہاں حسد رشک کے معنی میں استعمال. اور مال، اگر مال میرے پاس آتا ہے اور میں یہ حسد کرتا ہوں کہ یہ آدمی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، میرے پاس بھی اے اللہ یہ مال آنا چاہیے، تو اس حسد کو سراہا گیا ہے، جس کو رشک کہا جائے گا. جس کو رشک کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، سوال قناعت اور کنجوسی. ایک سوال بہت شاندار آیا تھا کہ قناعت اور کنجوسی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، قناعت تو یہ ہے کہ اللہ کی جو عطا ہے اس پر مطمئن ہونا، جو شروع سے بات آ رہی ہے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا. کنجوسی کیا ہے؟ اللہ کی عطا کردہ نعمت بندے کے پاس ہے اور وہ اس کو استعمال نہیں کر رہا. ایک کنجوسی اپنی ذات کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، ایک کنجوسی اپنے اہل خانہ کے اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ بچا بچا کر رکھ رہا ہے اور ان کی جائز حاجات پر بھی خرچ نہیں کر رہا. کہاں وہ بات کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی تو اس کا اظہار بھی کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ کل اس کو مفلوق الحال دیکھیں لوگ اور اس کے ہاتھ میں پیسے تھمانا شروع کر دیں. تو اللہ کی جائز نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ان کو اپنے جائز کاموں کے لیے اور مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنا یہ کنجوسی کے ذیل میں آئے گا. اور یہ بھی اللہ کی نعمت کی ایک ناقدری ہے کہ اللہ نے تو عطا فرمایا ہے اور بندہ ان نعمتوں کو استعمال نہ کر رہا ہو. اس کو کنجوسی کہا جائے گا، جو کہ مذموم ہے. مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ مومن بخیل نہیں ہو سکتا کسی بھی اعتبار سے. جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس نعمت سے وہ خود بھی بھرپور استفادہ کرتا ہے اور اس نعمت کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی وہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے. چاہے وہ نعمت علم کی ہو، چاہے وہ نعمت مال کی ہو، چاہے وہ نعمت ہنر کی ہو، چاہے وہ محنت کسی مہارت کی ہو. جو بھی اس کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے وہ اس نعمت کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے جائز اور حلال سمجھتے ہوئے بھرپور استفادہ کرنا چاہتا ہے. جس آیت کا ہم نے ابتدا میں جو ہے اس کا ذکر کیا تھا، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ جو نعمتیں ہیں یہ ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے بنا رکھی ہے. اور خالصتاً یوم القیامت، وہاں تو بات اہل ایمان کے لیے خالص ہو جائیں گی، لیکن ایمان والوں کو دنیا میں بھی اس سے محروم نہیں رکھا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تو جو بھی بخشش اور عطا ہو کسی بھی صورت میں ہو اس کو قبول نہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. چاہے وہ عبادت میں رخصت ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو اس کو بھی اختیار نہ کرنا آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کو پسند نہیں کیا گیا. اس وجہ سے جو نعمت بھی مل رہی ہے اس نعمت کو بھرپور استعمال کیا جائے اور اسے دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے آسان بنا دیا جائے. ایک مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کیا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خود اس نعمت کو استعمال کیا جائے اور دوسروں کو اس نعمت کے استعمال کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے ایک مومن کی ذمہ داری.
اور ڈاکٹر صاحب نے اور شیخ صاحب نے جو بات فرمائی تھی بہت اہم بات میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں کماتے. اپنے لیے کما لینا کون سی بڑی بات ہوئی, اپنے لیے زندہ رہ لینا کون سی بڑی بات ہوئی. مزے کی بات تو یہ کہ کمایا جائے, زندہ رہا جائے دوسروں کے لیے, اور ہماری وجہ سے دوسروں کے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار ہوں. یہ ہوئی زندگی پہ. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے اور قناعت کے سلسلے میں مزید بات ہوگی. فیصل صاحب تشریف فرما ہے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے فیصل صاحب سے. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں چاہتا ہوں کہ کوئز کا جو سوال ہے آج کا وہ ریپیٹ کروں, اس کے بعد ہم بات کروائیں گے. اور ایک اہم سوال میں رکھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا قناعت سکھا رہے ہیں. ہمارے بچوں کی بڑی بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. گھر کا ماحول کیسا ہے ہمارا, ہم فوراً ان ڈیمانڈز کو پورا کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ بچے نے بات کی, خواہش کا اظہار کیا, یہ چیز چاہیے, ہم کہتے ہیں فوراً پوری کر دو. یہاں تک کہ بڑی گاڑی چاہیے, چھوٹی گاڑی پاپا مجھے نہیں چاہیے, بڑی گاڑی اسے دے دیتے ہیں. تو کیا ہم اپنے بچوں کو قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا سکھا رہے ہیں یا نہیں؟ اس پہ بات کروائیں گے ڈاکٹر صاحب سے. آج کا سوال, صحابہ کرام میں سے فقیہ الامت کون سے صحابی کہلائے جاتے ہیں؟ صحابہ کرام میں سے فقیہ الامت کون سے صحابی کہلائے جاتے ہیں؟ 3 آپشنز: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009. ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv. افطار ٹرانسمیشن میں قرآن اندازی ہوتی ہے اور 4 افراد کی خدمت میں ہم انعامات پیش کرتے ہیں روزانہ 6:05 پر. ڈاکٹر صاحب جلدی سے بتا دیجئے آپ ہمیں کہ ہم کیا کریں اپنی اولاد کے تعلق سے. دیکھیں انیق بھائی, یہ جو ہم قناعت اور توکل اور اس طرح کی جتنے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ محض الفاظ نہیں ہیں جی, یہ رویے ہیں. اور رویے محض 1-2 بار کہنے سے بنتے نہیں ہیں. بہت اچھا. رویوں کو بنانے کے لیے آدمی کو ایک مسلسل محنت کرنا پڑتی ہے, اور اس میں خود والدین سب سے پہلی مثال بنتے ہیں. والد بھی اور والدہ بھی, گھر کے افراد وہ سب سے پہلی مثال بنتے ہیں کہ جو دل میں آیا فوراً لے آئے, تو پھر بچوں کو کیسے منع کیا جا سکتا ہے. اس لیے جب بھی خود اپنی بات ہو, اپنی بیوی کی بات ہو, اپنے بچوں کی بات ہو, تو یہ تصور میں رکھا جائے کہ اسی معاشرے میں کتنے ایسے لاکھوں ہزاروں افراد ہیں کہ جن کے پاس اس کا عشر اشیر بھی موجود نہیں ہے. ہمارے پاس اگر گاڑی ہے تو دنیا میں, اور ہمارے اپنے ملک میں کیا, اور ملک میں کیا خود محلے اور علاقے میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اپنی تعلیم کے لیے فیس میسر نہیں ہے, کھانے کے لیے لقمہ میسر نہیں ہے. ایسے ہزاروں لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو 24 گھنٹے میں صرف 1 بار کھانا کھاتے ہیں. لوگوں کو یہ تصور دیا جائے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے, ہم نے خود بھی استعمال کرنا ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر, ہمیں اجازت ہے, لیکن اس مال پر دوسروں کا بھی حق ہے. اگر آپ ایک چھوٹی چیز سے اپنا کام پورا کر سکتے ہیں تو پھر زیادہ بڑی چیز کا مطالبہ فوراً نہ کیا جائے. کمپیوٹر ایک ایسا ماڈل کہ جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, لیکن مارکیٹ میں چونکہ ایک نیا ماڈل آ چکا ہے اور ان کے دوست نے خرید لیا ہے, بابا مجھے بھی فوراً چاہیے. سر کمپیوٹر سے تو کوئی علمی کمی پوری ہو رہی ہے. نیا سیل فون آیا, نیا ماڈل آیا ہے. بالکل, میں درجنوں نہیں سینکڑوں بچوں کو جانتا ہوں, انہوں نے خواہش کی اور ان کے والدین نے انہیں فوراً دلا دیا کہ یہ نیا ماڈل آ گیا فوراً. اگر ہم نے پوچھا کہ تم نے کیوں دلایا ہے اور تم بچوں کو تباہ کر رہے ہو, نہیں, اگر ہم بچوں کو نہیں دلائیں گے تو بچے کمپلیکس ہو جائیں گے, احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے. ہم اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں. اور قناعت کا جو ایک مطلوبہ معیار ہے, دین کا معیار مطلوبہ, اس کو کہاں پورا ہو رہا ہے.
ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے اور اس بریک کے دوران میں آذان فجر کراچی بھی ہم سب سنیں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کا بالکل آخری حصہ، آخری چنک ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. موضوع ہمارا قناعت، اور قناعت کے حوالے سے ہم نے تو آخری سوال رکھا تھا آج کے پروگرام کا اپنے معزز علماء کی خدمت میں. اس کا جواب مجھے بھی شیخ صاحب سے بھی لینا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا قناعت متعارف کروا رہے ہیں یا نہیں. کیسے ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ موبائل مانگتا ہے ہم سے، خواہش کا اظہار کرتا ہے، ہم اسے 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک کا موبائل دے دیتے ہیں، اس کی کسی بات کو نہیں روکتے. اس کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے یہ ہم جواب لیں گے، لیکن پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب. صلی علی نبینا صلی علی محمد زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے
تمہارے لیے صبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ صاحب سوال میں نے رکھا تھا ریپیٹ نہیں کر رہا وقت بچانے کی غرض سے بچوں کے تعلق سے ارشاد فرمائیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی تھی کہ یہ صرف الفاظ سے سکھائی جانے والی شے نہیں ہے، یہ پورے ایک رویے کا نام ہے اور ماں باپ کو خود رول ماڈل بننا پڑے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، صحابہ کرام کے واقعات، اللہ کے پیغمبر کی کیا زندگی کے معاملات تھے، کیا لیونگ سٹینڈرڈ تھا، یہ ہے جو اپنے بچوں میں ہمیں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آج کے معاشرے کے اعتبار سے وہ جو کچھ ہمارے پاس اور ہمارے بچوں کے پاس ہے اس کا تذکرہ ہو، اور وہ بہت سے لوگ وہی نیچے دیکھنے والی بات کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، ان کو دکھایا جائے اپنے بچوں کو۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اپنے بچوں کو، آج ہمارے یتیم خانے بھی ہیں، اس طرح کے ہم ایجی سینٹر بھی گئے تھے، خیر وہاں بڑوں کا معاملہ تھا، ایسے مقامات پر لے جایا جائے کہ جہاں وہ لوگ، وہ مخلوق خدا رہتی ہے کہ جو بہت ساری ان سہولیات سے محروم ہے کہ جو آج ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کے پاس موجود نہیں۔ اور ایک بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا لاکھ روپے کا موبائل فون اور 1.5 لاکھ روپے کا موبائل فون، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ہارڈلی کو 2-3% آبادی ہماری اس کو افورڈ کر سکتی ہوگی۔ مڈل کلاس کے اندر بھی آپ آئیں تو بڑے گلچھرے ہوتے، ان کی اپنی استطاعت کے مطابق وہاں بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ 50-60% آبادی تو غربت کی سطح پر زندگی بسر کر رہی ہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 2 ڈشز ہیں تو تیسری کا رونا ہماری اولاد رو رہی ہوتی ہے، تو 50-60% کا تذکرہ بھی ان کے سامنے کیا جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں سے دلوانے کی عادت ڈالنا، وہ صدقہ بھی ہوگا، وہ چیزیں بھی ہوں گی، شاپنگ میں جائیں گے عید کے 2 جوڑے اضافی لے لیں اور اپنے بچوں سے، محلے کے غریب بچوں کو، یتیم بچوں کو دلوائیں، تو ان بچوں میں دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، قناعت کا جذبہ پیدا ہوگا، حرص، ہوس، لالچ، طمع پیدا نہیں ہوگی، اور انسان سے محبت پیدا ہوگی، الخلق عیال اللہ، اور یہ چھیننے کے بجائے دینے والے بنیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب بڑا ممنون، فیصل صاحب آپ کا بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا پروگرام یہاں ختم ہو رہا ہے، وقت مکمل ہوا۔ قناعت کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی افطار ٹرانسمیشن میں بھی۔ سحر ٹرانسمیشن سے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔